بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا پہلا باب ہے فی النثر، سبق نمبر 41 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم قصۃ سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ ارسل اللہ نوحا الی قومہ وکانوا یعبدون الاصنام فامرهم ان یعبدوا اللہ فلم یستمعوا قولہ واتفقوا علی آذاہ وکان کلما ینصحهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم لئلا يسمعوا ویغطون وجوہهم کراہۃ النظر الیہ واستمروا على هذه الحالة 950 سنة ثم أمره الله أن يصنع الفلك فعملها طبقات على حسب الحيوانات من خشب الآبنوس ثم بعد ذلك دعا نوح على قومه فأجاب الله دعاءه وأمره أن يأخذ من جميع الحيوانات ذكرا وأنثى وأن يأخذ كل صنف من النباتات وأن يأخذ من آمن به ففعل كما أمر وأخذ ما يكفيه من الزاد مدة 6 أشهر وأوحى الله إليه أن يركب في السفينة وقت ما يفور الماء من التنور فعند ذلك خرج ونادى من آمن فحضروا وكانوا 40 نفسا۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ ان کی قوم نے ان کی بات کو نہیں سنا اور اتفاق کر لیا ان کو تکلیف پہنچانے پر، اور جب کبھی حضرت نوح علیہ السلام ان کو نصیحت کرتے تھے تو وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے تھے تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہ سنیں، اور اپنے چہروں کو ڈھانپ لیتے تھے ان کی طرف دیکھنے کو ناپسند کرتے ہوئے، اور وہ اسی حالت کے اوپر برقرار رہے 950 سال۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک کشتی بنائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں مختلف طبقات بنائے، مختلف درجات بنائے حیوانات کے اعتبار سے، آبنوس کی لکڑی سے۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف بد دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی بد دعا کو قبول کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ تمام حیوانات سے مذکر اور مؤنث کو لیں، اور یہ کہ ہر قسم کی نباتات کو لیں، اور یہ کہ ان لوگوں کو بھی لیں جو ان پر ایمان لائے ہیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا جیسے ان کو حکم دیا گیا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے زاد راہ میں سے اتنا زاد راہ لے لیا جو کہ 6 مہینوں تک ان کو کفایت کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ کشتی میں اس وقت سوار ہو جس وقت پانی تندور سے ابلنے لگے۔ چنانچہ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نکلے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو پکارا جو ایمان لائے تھے، وہ سب لوگ حاضر ہو گئے، اور یہ لوگ 40 نفر تھے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ ہے قصہ۔ قصہ واقعے کو کہا جاتا ہے، حکایت داستان کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے قصص۔ اگلا لفظ ہے سید۔ سید کی جمع سادات آتی ہے، سردار کو کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں، ارسل یرسل، ارسال باب افعال سے یہ واحد مذکر غیر فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا۔ عبد یعبد، اس کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنا۔ اصنام یہ جمع ہے صنم کی، بت کو کہا جاتا ہے۔ امر یامر، اس کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا۔ استماع یستمع، استماع باب اس کا افتعال ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کان لگا کر کوئی بات سننا، توجہ سے کوئی بات سننا۔ آگے لفظ دیکھیں، اتفقوا باب اس کا بھی افتعال ہی ہے، جمع مذکر غیر فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے اتفاق کرنا۔ آزا یہ اذیت کو کہا جاتا ہے۔ نصح ینصح، اس کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنا۔ جعل یجعل، اس کا ایک معنی ہوتا ہے کرنا، ایک معنی اس کا ہوتا ہے پیدا کرنا، یہاں پر کرنے کے معنی میں ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں، اصابع یہ اصبعن کی جمع ہے، انگلی کو کہا جاتا ہے۔ آذان یہ اذن کی جمع ہے، کان کو کہا جاتا ہے۔ سمع یسمع، اس کا مطلب ہوتا ہے سننا۔ غطا یغطی تغطیہ، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا، باب اس کا آتا ہے تفعیل، جمع مذکر غیر فعل مضارع معلوم کا یہ صیغہ ہے۔ وجوہ یہ جمع ہے وجہ کی، چہرے کو کہا جاتا ہے۔ کراہت کہتے ہیں ناپسند کرنے کو۔ استمرار استفعال کا یہ اس کا مصدر ہے، اور اس سے جمع مذکر غائب کا یہ صیغہ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے جاری رہنا۔ آگے لفظ دیکھیں، صنع یصنع، اس کا مطلب ہوتا ہے بنانا، پیدا کرنا۔ عامل یعمل، اس کا مطلب ہوتا ہے عمل کرنا۔ طبقات طبقتن کی جمع ہے، درجے کو کہا جاتا ہے۔ خشب لکڑی کو کہا جاتا ہے۔ آبنوس یہ ایک پھلدار درخت ہے جس کی لکڑی سخت اور کالی، اور اس کے جو پتے ہیں وہ صنوبر کی طرح کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں، دعا یدعو، اس کا مطلب ہوتا ہے دعا کرنا، لیکن جب اس کا صلہ علی آ جائے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے بد دعا کرنا، تو یہاں پر یہ بد دعا کرنے کے معنی میں ہے۔ اجابہ یجیبو اجابتاً، اس کا مطلب ہوتا ہے جواب دینا، قبول کر لینا۔ حیوانات یہ حیوان ان کی جمع ہے، جانور کو کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے ہر ذی روح کو بھی کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں، صنف یہ جمع ہے، صنف یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے اصناف، اور یہ قسم کو کہا جاتا ہے۔ کفا یکفی کفایت، اس کا مطلب ہوتا ہے کافی ہونا، باب اس کا ضرب یزری بھی ہوتا ہے۔ زاد یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے ازودہ، اور یہ توشے کو کہا جاتا ہے، زاد راہ کو کہا جاتا ہے۔ اوحا یوحی، اس کا مطلب ہوتا ہے وحی کرنا، باب اس کا افعال ہے، واحد مذکر غیر فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ رکیب یرکب، اس کا مطلب ہوتا ہے سوار ہونا۔ فارا یفور، اس کا مطلب ہوتا ہے ابلنا، پھوٹ پڑنا، باب اس کا نصر ینصر ہوتا ہے۔
تنور اس کی جمع آتی ہے تنانیر، تندور کو کہا جاتا ہے۔ خرج یخرج اس کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، نادا ینادی منادات، باب اس کا مفاعلہ ہے، واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ندا دینا۔ لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور یہ جو لوگ تھے یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو حکم دیا، یہ امرا کا جو فائل ہے نا، یہ ہوا ضمیر ہے جو لوٹی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف۔ ان کو حکم کیا دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، فلم یستمیعوا قولہ، لیکن قوم نے ان کی بات کو توجہ سے نہیں سنا، واتفقوا علی اذاہ، بلکہ ان کو تکلیف پہنچانے کے درپے ہو گئے۔ وکان کلما، اور جب کبھی حضرت نوح علیہ السلام ان کو نصیحت کرتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر ڈال دیتے تھے تاکہ ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی بات ہمارے کانوں تک نہ ہی پہنچے۔ وَيُغَطُّونَ وُجُوهَهُمْ، اور ایک کام اور یہ کیا کرتے تھے کہ اپنے چہروں کو ڈھانپ لیتے تھے، یعنی ان کو نعوذ باللہ حضرت نوح علیہ السلام کی شکل و صورت انتہائی زیادہ ناپسند تھی، تو وہ یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ ہم حضرت نوح علیہ السلام کی طرف دیکھیں بھی، تو اپنے چہروں کو بھی ڈھانپ لیتے تھے۔ تو اسی طریقے سے یہ اسی ہٹ دھرمی کے اوپر انہوں نے ایک لمبا اور طویل عرصہ گزارا، تو یہ فرما رہے ہیں کہ اس حالت پر یہ 950 سال اسی حالت پر یہ چلتے رہے، حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت کرتے رہے۔ بہت کم لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، یہ جو امر ہے اس کا فاعل لفظ اللہ ہے، اور ہو ضمیر مفعول کی ہے جو لوٹی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف۔ کیا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس چیز کا حکم دیا کہ وہ ایک کشتی بنائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے اندر درجات بنائے حیوانات کے اعتبار سے، چونکہ مختلف قسم کے حیوانات تھے، اور بعض حیوان ایسے تھے جو دوسرے حیوان ان کی غذا بنتے ہیں، جیسے شیر ہے وہ ہرن وغیرہ کو اپنی غذا بناتا ہے، تو ان کو ایک درجے میں نہیں رکھ سکتے تھے، تو لہذا مختلف درجات بنا کے پھر اس میں ہر مختلف قسم کے جانوروں کو ان درجات کے اندر رکھا۔ اور یہ جو بنائی تھی کشتی بنائی تھی یہ آبنوس کی لکڑی سے بنائی تھی، کیونکہ اس کی جو لکڑی تھی وہ مضبوط اور پائیدار لکڑی تھی، لہذا کشتی کو اسی سے بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف بدعا کی، جیسا کہ اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بدعا کو قبول کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمام حیوانات میں سے ایک ایک جوڑا لے لیں، مذکر اور مؤنث لے لیں، تاکہ جب آگے چل کے جب یہ طوفان ختم ہوگا تو پھر ان حیوانوں کی دوبارہ آگے نئے سرے سے نسل جاری ہو سکے۔ اسی طریقے سے انہوں نے نباتات، جڑی بوٹیاں وغیرہ، فصلیں وغیرہ، ان کا بھی ایک ایک قسم لے لی تاکہ بعد میں پھر یہ ساری چیزیں اگانے میں آسانی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی حکم دیا تھا کہ جو ایمان لے کر آئے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ لے لیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو جیسے حکم دیا گیا تھا حضرت نوح علیہ السلام نے ویسے ہی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کام اور بھی کیا کہ جو ان کو زاد راہ میں سے 6 مہینے تک ضرورت تھی وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام نے لے لیا۔ دیکھیں یہ جو ہے نا یکفی، اس کا جو فائل ہے نا وہ یہ ہے من الزادی، بظاہر تو یہ جار مجرور ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یکفی کا فائل بن رہا ہے۔ تو جو حضرت نوح علیہ السلام کو زاد راہ میں سے کفایت کرتا تھا 6 مہینے کے لیے، حضرت نوح علیہ السلام نے وہ بھی اپنے ساتھ کشتی پر لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی، ان کو ایک علامت بتائی کہ آپ نے کشتی میں اس وقت سوار ہونا ہے جس وقت تندور ابلنے لگے۔ تو وہاں پہ ایک تندور تھا، اس موقع میں بڑا مشہور تندور تھا، تو اس تندور کو ایک علامت بنایا گیا کہ جب اس سے پانی نکلنے لگ جائے تو یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جس وقت تندور سے پانی ابلنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام نکلے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ایمان والوں کو بھی بلا لیا کہ جو جو ان کے اوپر ایمان لائے تھے کہ آ جاؤ، اور ان سب کو لے کے کشتی میں سوار ہو گئے۔ اور یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ کل 40 نفر تھے، اس کے علاوہ اس کے اندر دیگر اقوال بھی ملتے ہیں، ایک کل یہ بھی ملتا ہے کہ کل 80 افراد تھے، ایک کل یہ بھی ملتا ہے کہ کل یہ 82 افراد تھے۔